جن مسلمان گھروں میں عورتیں روزانہ سورہ لقمان کی یہ ایک بابرکت آیت پڑھتی ہیں، ان گھروں کا بچہ بچہ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں ان کے گھروں میں خود چل کر آ جاتی ہیں۔ یہ ایک آیت کا معجزہ دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ عمل کرنے والوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سوچیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا لگا ہوگا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوگا کہ معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی خوشی محسوس ہوئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ عز و جل اسے قرآن سکھا دیجئے۔ اور صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہوں گے جن کے سر کے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا تو صرف وہی سیاہ رہ گئے جبکہ ان کے باقی بال بڑھاپے میں سفید ہو گئے۔ اور انصار کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اور انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسا فخر کرتے ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی ہے۔ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کیا تھے اور بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا آنسو تھم گئے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بلال، مجھے وہ عمل تو بتاؤ جس سے تم سب سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں اور اسے انعام سے سرفراز فرماتے ہیں۔ دین کا راستہ تو یہی ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کی جائے، اللہ کے پاک کلام کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شامل حال کیا جائے، پھر اللہ جانے اور وہ معاملہ جب ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کا کلام داخل کرتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ سورہ لقمان کی مدد سے دنیا پر حکمرانی کرو۔ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، ان کو اس آیت کے وظیفے سے حیران و پریشان کرو۔ لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہو، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت و احترام پیدا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہو، لوگوں سے اپنی کوئی خاص بات منوانا چاہتے ہو، یا کوئی ظالم آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو سورہ لقمان کی اس آیت کا وظیفہ کر لو۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک کی زندگی کیسے تبدیل کی، کیسے ایک دنیا دار انسان کو دین کے راستے پر چلایا اور وہ شخص صالحین میں شمار ہونے لگا۔ قرآن حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، میرے آقا، وحشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب اٹھ بھی جاؤ، باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور توشہ آخرت تیار کر لو۔
کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کے مالک نے پھر جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور ہے، نہایت مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بیت گیا، صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو چکے ہیں اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور اور مہربان ہے۔ پھر حضرت لقمان واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے حضرت لقمان کو 10 سیر جو دیے اور کہا، جاؤ ان کو زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ باجرہ اگایا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے تو اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، یعنی وہ چاہے تو زمین میں بویا ہوا باجرہ جو میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ حکیم لقمان کی اس بات کا ان کے مالک پر بڑا گہرا اثر ہوا کہ اس کی جیسے زندگی ہی تبدیل ہو گئی۔ اس نے دنیا داری سے رغبت بھلا دی اور احکام الہی پر مامور ہو گیا۔ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی باتوں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، ان کی دنیا بدل دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے، اور پھر وہ اللہ کے معزز اور مقرب بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز اور تلاوت قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہمارے بہت سے دوست، بھائی، بہنیں ایسے ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کاروباری لوگ تنگ اور پریشان کرتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ساس سسر کی پریشانی ہے، الغرض دوسرے لوگوں سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو اس کے حل کے لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کے آخری حصے کی تلاوت کریں۔ آخری حصے کی تلاوت کرنے سے وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کا یہ حصہ ہے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ آیت کے اس حصے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے اور سر پر پھیر لیں۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پر پھونک مار، ساتھ ہی پانی پر دم کر کے اسے بھی پی لیں۔ یہ کم از کم 7 دن تک لگاتار کریں۔ اگر اسے اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں تو بہت ہی زبردست عمل ہے۔